بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ قابل عزت و احترام سامعین، الحمدللہ آج سے رمضان کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ رمضان کے متعلق جتنے موضوعات ہیں وہ ذکر کریں گے۔ اس میں پہلا موضوع آیا ہے استقبال رمضان۔ آپ سب جانتے ہیں 2 یا 3 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا اور وہ برکتیں اور وہ خوبصورت نظارہ اور وہ بہترین منظر ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم نے پچھلے سال جتنی اللہ کو منانے کی کوشش کی تھی اس سال ڈبل کریں گے۔ اپنے اللہ کو راضی کر کے چھوڑنا ہے اور اپنے آپ کو عبادت کے اندر ابھی سے مشغول کر لیں، اپنا وقت فارغ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ رمضان میں پھر تاکہ یہ ہمیں رکاوٹ نہ بنے کہ فلاں مصروفیت ہے، ابھی نماز پیچھے کر لیتے ہیں، تاخیر سے پڑھ لیتے ہیں، یہ چیز جو ہے ابھی سے اپنے آپ کو اس طرح فارغ کریں، اپنے اوقات ترتیب دیں کہ عبادات کے اندر تاکہ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ رمضان میں بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ایک اللہ کی عبادت، بس اسی کو منانے کی فکر، اسی کو راضی کرنا ہے، اس کا احساس۔ سب سے بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہے، جن کو اللہ نے خود کہا آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ ہم نے معاف کر دیے، لیکن اس کے باوجود آپ پوری طرح شوق اور جذبہ لے کر رمضان سے پہلے صحابہ کو بھی تیار کرتے، ترغیب دیتے، شوق دلاتے کہ اللہ کو منانا ہے، اور خود حضرت امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یوں تیار کر لیتے کہ جیسے بندہ بازو پیچھے کر کے کسی کام کو ایک جذبے کے ساتھ لے کر نہیں نکلتا کہ میں نے یہ کرنا ہے، یوں آپ اس طرح جوش اور ولولے کے ساتھ رمضان کے اندر رمضان کی تیاری کرتے۔ اب استقبال رمضان کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان میں پہلی چیز ہے حصول تقوی۔ روزہ فرض اسی لیے کیا گیا تھا کہ تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایماندارو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تقوی پیدا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس سے ڈرنا ہے، جس کام سے اس نے منع کیا وہ اس سے رکنا ہے، نہیں کرنا۔ رمضان میں جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا ہے۔ یہ پریکٹس ہے کہ باقی زندگی میں اس نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا ہے۔ رمضان میں حلال کی ہوئی عورت سے اس نے روکا، ہم رک گئے۔ یہ پریکٹس ہے کہ اللہ نے حرام عورت کے تعلقات بنانا کسی اجنبی عورت کے ساتھ، یہ اس نے منع کیا ہے اس سے، تو اس سے یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ باقی زندگی میں حرام کاری کی طرف نہیں جانا۔ کھانا پینا حلال بھی منع ہے، یہ پریکٹس ہے کہ آپ نے حرام نہیں کھانا۔ تو یہ ہے تقوی، اور جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے وہ اعمال کرنے ہیں۔ پھر اس مہینے کے اندر احساس پیدا کریں کہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اس کا احساس پیدا کریں، سستی اتاریں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا،
یہ بس میں نے ایک رکوع تلاوت کر لی ہے بس کافی ہو گیا، بس میں نے فرض نماز پڑھ لی ہے تو کافی ہو گیا، ساتھ سنتیں پڑھ لیتا ہوں۔ سستی اتارے، چست ہو، توانائی، شوق پیدا کرے، نوافل کا اہتمام کرے۔ کیوں؟ اس احساس کے ساتھ کہ اتنی عظمتیں ہیں کہ میں نفل پڑھوں گا اللہ پھر بھی فرضوں کا ثواب دے گا۔ یہ سستی اتارے اپنی، احساس پیدا کرے عظمت کا، پھر احساس پیدا کرے برکت کا کہ اس میں برکت ہی برکتیں ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ھذا شہر مبارک، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے کام ہیں جو ہم 16 گھنٹوں میں پورے کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں وہ 8 سے 9 یا 10 گھنٹوں میں بھی پورے ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ ایک ترتیب ہے، ایک سارا منظم نظام ہے۔ دیکھیں آپ سحری کے وقت ابھی کو کھانے کو بیٹھے، دل کرے گا کھانے کو؟ افطاری کا جو وقت ہے اس وقت ہماری ترتیب نہیں ہے کہ ہم اس وقت کھانا کھائیں، دل ہی نہیں کرتا۔ لیکن کیسا ایک منظم یہ ترتیب ہے ہماری کہ ہم سحری کے وقت بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں اور ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم کھائیں، افطاری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر پورا دن ہم اپنے اتنے شوق کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہماری نمازیں وقت پر ادا ہو رہی ہیں، اور ہم جہاں ایک رکوع پڑھتے تھے وہاں ہم ایک ربع پڑھ رہے ہیں، آدھا پارہ پڑھ رہے ہیں، اتنی تلاوت ہو رہی ہے، وظائف پڑھے جا رہے ہیں، نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ سب دن تو وہی ہے، دن تو وہی ہے، یہ برکتیں ہیں اس رمضان کی۔ ھذا شہر مبارک۔ پھر آپ نے خیال کرنا ہے رزق حلال کا حصول، حلال کمانا ہے۔ آپ جھوٹ بول کر حرام کما لیں گے، کیا فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے، بھوکا پیاسا رہے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ کو ایسے روزہ دار کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے اب کیا سنیں گے کہ بندہ روزہ دار ہو کر جھوٹ بولے، ناپ تول میں کمی کرے، جھوٹ بول کر چیزیں بیچے، ریٹ زیادہ لگائے۔ میں ان کی بات کروں جو کرتے ہیں۔ ایک وہ دکاندار ہیں کہ جن کو مال ہی مہنگا ملا، وہ اپنا کچھ منافع رکھ کے بیچ رہے ہیں۔ یہ جو ناجائز منافع کمانے والے لوگ ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں پیچھے سے اتنے کا آیا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے بندے کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا چھوڑے، رزق حلال کمائے۔ پھر رزق حلال کے بغیر تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے، حرام کے ساتھ تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ بلکہ رسولوں کو مخاطب کیا 18ویں پارے میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ پھر نیک اعمال کرو۔ اگر حرام کھاؤ گے، ناپاک کھاؤ گے، پھر تمہاری کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہے۔ روزہ کیا، کوئی نماز، کوئی نفل، کوئی دعا، کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جب تک کہ آپ کا رزق حلال نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں جی آپ؟ اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہے حرام مال کے۔ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان بن جاتی ہے، آپ کی زندگی سے چین سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کبھی الگ موضوع بنا کر بات کریں گے کہ حرام کمائی کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ پھر آپ اس میں اہتمام کریں قرآن مقدس کو سیکھنے کا کہ اگر آپ کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، روانگی صحیح نہیں ہے، تجوید ٹھیک نہیں ہے، آپ کوشش کریں کہ جو آپ کو آسانی سے یہ چیزیں سکھا سکیں ان سے وقت لیں اور سیکھیں۔ پھر گھروں سے خرافات ختم کریں، ٹی وی، کیبل، انٹرنیٹ بقدر ضرورت، جو آپ کو ضرورت ہے وہ تو استعمال کریں، لیکن فضول اپنا وقت پاس کرنا کہ ٹائم پاس کر رہے ہیں جی، روزہ پورا کر رہے ہیں، دن گزر نہیں رہا تھا تو ٹی وی آن کر لیا، ایسا مت کریں۔ یہ خرافات بند کریں تاکہ ایک دل کا جو سکون ہے وہ آپ کو حاصل ہو، جو روزے کا اصل مقصد ہے تقویٰ، وہ آپ کے دل میں آئے۔ وہ تبھی آئے گا جب خرافات سے نکلیں گے، وظائف کی طرف آئیں، تلاوت کی طرف آئیں۔ وقت نہیں گزرا، قرآن پاک کھولیں، تلاوت شروع کر دیں، وقت کیوں نہیں پاس ہوتا؟ پھر ضروری خریداری جتنی بھی ہے وہ آپ پہلے سے مکمل کر لیں۔ باقی جو ہول سیل دکاندار ہیں
وہ ذخیرہ اندوزی سے بچیں، ذخیرہ اندوزی نہ کریں کہ جی رمضان میں مہنگا کر کے بیچ دیں گے۔ پہلے سے آپ دیکھیں، یقین کریں، بڑا دکھ لگتا ہے، کئی منڈی کے جو یہ آڑت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے گودام بنائے ہوئے اور فروٹ ڈھیر لگا دیا ہے ابھی سے۔ کئی ایسے لوگ اس شہر میں نظر آ رہے ہیں، اور پھر جو آج کل جو چیز 100 روپے کی ہے رمضان سے پہلے وہ رمضان میں 300 کی، 350، 400 کی بیچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح ذخیرہ اندوزی کرنے والا کہ بعد میں اس کو مہنگا کر کے بیچے گا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نکالے گا، ہوا ملعون، ایسے بندے پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ روزہ بھی رکھا اور لعنت بھی اللہ کی آ رہی ہے، اور رحمتوں بھرے مہینے میں کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ تو اس کام سے بچے، ذخیرہ اندوزی سے۔ جتنا آپ کے پاس اختیار ہے اس حد تک آپ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں۔ پھر اس کے بعد جو رمضان سے پہلے گھر کے جتنے کام کاج ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان میں زیادہ وقت عبادت کے لیے آپ بچا سکیں۔ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں۔ رمضان میں بھاگ بھاگ کے لوگ آتے ہیں نا، تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملنے کے لیے پہلے 5 منٹ 10 منٹ پہلے سے لوگ آ کے تیار ہو کر نماز کے لیے بیٹھے ہیں۔ اہتمام ابھی سے شروع کر دیں تاکہ رمضان میں آپ لیٹ ہو ہی نہیں۔ تو یہ چیز آپ نے، یہ جتنی چیزیں آپ کو یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کو آپ نے آئندہ آنے والی زندگی میں شامل کر کے رکھنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ بس یہ چیزیں رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ نہیں، رزق حلال کا اہتمام اور تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام، خرافات سے بچنا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام، ذخیرہ اندوزی سے بچنا، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ پریکٹس ہے جو آپ کی آنے والی پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں آپ کو اپنانی ہے، انہی پر عمل کرنا ہے تاکہ جو سکون رمضان میں ملتا ہے وہی سکون بعد میں ملے۔ بڑے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یار رمضان میں تو بڑا پرسکون ہوتے ہیں، نیند بھی اچھی آتی ہے، سب نظام اچھا چل رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں بعد میں وہ چیز کیوں نہیں حاصل ہوتی۔ وہ اسی لیے حاصل نہیں ہوتی کہ جو چیزیں ہم رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں بعد میں ہمیں ان کا خیال نہیں رہتا، تو اس لیے وہ سکون نہیں رہتا۔ پھر ان گناہوں سے بچیں جس سے بخشش نہ ہو۔ یہ مہینہ تو ہے بخشش کروانے کا، لیکن 4 بندوں کی مغفرت نہیں ہے۔ ایک، والدین کا نافرمان، نمبر 2 اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا، قطع تعلق کی کرنے والا، اور نمبر 3 اپنے دل کے اندر بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اور نمبر 4 شراب پینے والا۔ ان بندوں کی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیں۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو گیا جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور جنت حاصل نہ کر سکا، ان کو راضی نہ کر سکا۔ ایسے بندے کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ رمضان میں اس سے بچیں جی۔ پھر آخری بات، رمضان میں چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس بات کا اہتمام کرتے تھے۔ صرف خبروں پر نہ رہیں کہ ٹی وی والے بتائیں گے تو پھر رمضان شروع ہوگا۔ خود کوشش کریں صرف اس نیت کے ساتھ کہ میرے آقا کی سنت ہے۔ آپ اہتمام کریں اس چاند کو دیکھنے کا کہ رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے، باہر نکلیں جس حد تک ممکن ہو سنت پر عمل کرنے کے لیے، اور سنت پر عمل پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ آپ کا پہلا موضوع تھا، استقبال رمضان۔ آج اس پر بات ہوئی ہے، کل انشاءاللہ اگلا موضوع بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔